دوسرا سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ ان کے بہنوئی ہیں، اور یہ ہمارے نصیر شاہ صاحب ان کے کیا لگتے ہیں پھر؟ کون؟ سید نصیر شاہ صاحب. وہ بشیر ان کا ماموں ہے. ٹھیک ہے، یہ بشیر نصیر کا ماموں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ثابت کیا ہے کہ آپ سے چھوٹے ہیں کافی بشیر صاحب؟ بشیر شاہ صاحب آپ سے چھوٹے ہیں کافی؟ نہیں، میرا خیال ہے 1-2 سال چھوٹے ہوں گے. اچھا، تو ان کا ماموں آپ نے کہا، میں نے کہا بے تکلفی بچپن سے لگتا ہے آپ کی. یہ نہیں کہا ان کے ماموں ہیں، یعنی کہ ان کا ماموں ہے. آپس میں ایک دوسرے سے آپ کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوتی، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، یا تم کیا کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے، اس طرح بات کرتے ہیں آپ دونوں آپس میں؟ بے تکلفی ہے زیادہ یا جی احترام کا بالکل رشتہ قائم ہے؟ بالکل بے تکلفی. اچھا، ایک دوسرے کو تم کر کے باتیں کر لیتے ہیں. تو خیر نہیں. آپ نے کہا نا ان کا ماموں ہے، تو میں نے یا تو بہت چھوٹا لڑکا ہے آپ کے مقابل پر، ماموں ہیں، ان کے ماموں ہیں، جی یہ کہنا چاہیے تھا. حضرت عربی زبان السنہ ہے، تو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی. اس سے پہلے جو دنیا، آپ کو کس نے بتایا؟ جی آپ کو کس نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی؟ میں نے تو یہی پڑھا یہاں، ہاں، میں نے تو یہی سنا. انسان کو سکھائی گئی تھی. آدم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں. جی وہی میرا آدم باتیں کس طرح کرتے تھے پہلے؟ اس سے نبی بننے سے پہلے آپس میں کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ یہ غلط فہمی ہے. جب اگر لفظ آدم اس حوالے سے استعمال ہو تو اس سے مراد انسان ہوتا ہے، اور آدم کا ایک معنی حضرت آدم جو نبی اللہ تھے. یہ دو الگ الگ معنی ہیں جن میں لفظ آدم استعمال ہوتا ہے. آدمی جب ہم کہتے ہیں تو یہ مراد نہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہیں. وہاں آدمی سے مراد ہوموسیپینز، جو انسانی نسل ہے، اس کے معنی میں ہم لفظ آدمی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کو، یعنی آدمی کو، ان معنوں میں کہ وہ ایک عام مخلوقات سے نکل کر ایک اور مخلوق کے طور پر ابھرا ہے. خدا تعالیٰ نے زبان سکھائی ہے. یہ ایک دعویٰ ایسا ہے جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یوں ہی دعویٰ ہی ہو اور دلیل کوئی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے دلائل کے طور پر ایک تو عربی زبان کی وہ خوبیاں بیان فرمائی ہیں جو آغاز ہی سے اس میں چلی آ رہی ہیں، اور کوئی ارتقائی کیفیات اس میں دکھائی نہیں دیتی. اگر یہ زبان از خود بڑھتے بڑھتے ترقی کرتے کرتے کہیں پہنچی ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سکھائی ہو، مگر اس پہ لوگ شک کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں پہلے اوناں شروع کی، ٹونٹاں شروع کی، پھر آہستہ آہستہ اس سے سب بچہ کہتا ہے، اشارہ کر دیا ماما، پھر آہستہ آہستہ پانی کو مم. اس طرح اگر زبان بڑی ہو تو عربی زبان کے اندر ایک لمبا ارتقائی دور ایسا دکھائی دینا چاہیے، اور پھر وہ قاعدے قانون نہیں بنا کرتے ارتقاء کے ذریعے جو مکمل زبان کو ایک سانچے میں ڈھالے ہوئے ہیں. اس کے لیے ایک باشعور ہستی کا ان قواعد کو طے کرنا ضروری ہے. سمجھیں؟ بس عربی کے جو قواعد ہیں، اور جس طرح یہ ٹکسالی کی ڈھلی ہوئی زبان ہے، یہ دنیا کی کسی زبان میں اس طرح نہیں ملتے. تو بہت سے دلائل حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی حق میں دیے، اور السنہ کتاب لکھی جس سے ثابت کیا کہ ہر دوسری زبان ٹریس ہو جاتی ہے عربی کو، اور عربی ان قواعد سے دوسری زبانوں میں ٹریس نہیں ہو سکتی. یعنی ایک یک طرفہ رخ ہے. ہر دوسری زبان کے الفاظ کو 12 ایسے قوانین آپ نے بیان فرمائے جن کے اطلاق کے نتیجے میں آپ واپس عربی تک پہنچا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں سے چلا تھا. لیکن عربی کے الفاظ سے یہی سلوک کر کے دوسری زبانوں میں پہنچانے کی کوشش کریں
نارویجن میں، چینی میں، دوسری زبانوں میں، تو اکثر الفاظ نہیں پہنچیں گے وہاں، صرف وہی پہنچیں گے جو وہاں سے چل کے عربی تک پہنچے تھے، ان کا دو طرفہ رستہ بن گیا، اور بھاری اکثریت الفاظ کی عربی کی رہ جائے گی جو نارویجن یا چینی یا جاپانی زبان کے ساتھ کی طرف ٹریس ہو ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ سائنسی انداز میں یہ بھی ثابت فرمایا کہ یہ جو ایسی زبان ہے کہ یہ اچانک ابھری ہے، اور اچانک ابھرنے والی زبان جو ہے وہ اگر قدیم ترین بھی ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قدیم ترین زبان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، اور جو زبانیں اس سے نکلی ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو ان سب باتوں کو اکٹھا پڑھیں تو ایک قطعی سائنسی ثبوت ہے اس بات کا کہ عربی زبان از خود نہیں بنی، نہ انسان کی کوششوں سے، عام انسانی معاشرے کی تمدن کے نتیجے میں یہ ظہور میں نہیں آئی، یہ بنی بنائی گھڑی گھڑی اوپر سے اتری ہے۔ اس بات کا سائنسی ثبوت جو حیوانی دنیا سے ہم پیش کر سکتے ہیں، اور وہ بہت ہی اہم ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ ارتقاء بہت لمبا عرصہ لیا کرتا ہے، اور جانوروں کی دنیا میں 1 بلین سال سے ارتقاء ہو رہا ہے، مگر جانور نے ارتقاء کے ذریعے زبان نہ سیکھی، اور جانور اور انسان کی زندگی میں جو گیپ ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ جتنا لمبا عرصہ زبان کے ارتقاء کے لیے جانور کی دنیا سے انسان تک کے درمیان چاہیے، اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے وہ فاصلہ۔ سمجھ گئے بات؟ یعنی انسان کچھ فی الحال بھول کے آپ بندر تک پہنچیں، آغاز سے بندر تک پہنچنے کے لیے 1 بلین سال درکار تھے، درکار تو اس سے بھی بلین زیادہ ضرورت تھی سالوں کی، بلین ضرب بلین ضرب بلین، ایک سیل سے لے کر بندر تک بہت زیادہ وقت چاہیے، مگر سیل سے لے کر بندر تک کل 1 ارب سال ہے صرف۔ اول تو اسی نے سائنسدانوں کو مبہوت کر رکھا ہے کہ اتنے چھوٹے عرصے میں 1 ارب سال میں یہ اتنا بڑا ارتقاء ہو کیسے گیا، مگر اس سارے عرصے میں زبان کا ارتقاء نہیں ہوا۔ سوچنے کی بات ہے، کبا اسی طرح کہاں کرتا ہے جو ادب سے جب سے پیدا ہوا ہے، چڑیا نے وہی چو چو ہی سیکھی ہے، اور شیر نے دہاڑنا، اور ہاتھی نے وہ اپنی آواز کیا کہتے ہیں اس کو جو نکالتا ہے، چنگھاڑنا، اور گدھا ہینکتا ہے۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہر جگہ ایک جیسی ہیں، کوئی ارتقاء نہیں، اور بندر اور انسان کے درمیان اتنا چھوٹا فاصلہ ہے، یعنی ارتقائی فاصلہ کہ 1 کروڑ سے بھی کم ہے وہ فاصلہ، کیونکہ 100 کروڑ میں سارا ارتقاء ہوا ہے۔ تو انسان کی جو پیدائش ہے وہ چند لاکھ سال سے پیچھے ہے ہی نہیں، یہ حقیقت ہے ثابت شدہ۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بندر تک تو ارتقاء 1 ارب سال کا قریباً کوئی زبان نہ سکھا سکے، اور جب انسان بنے اور اس کے درمیان فاصلہ صرف چند لاکھ سال کا ہو، تو چند لاکھ سال میں انسان اتنی تیزی سے ارتقاء کرے کہ ساری زبانیں بولنا شروع کر دے، یہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے، اور پھر اس کا ٹریس ملنا چاہیے پیچھے۔ انسان سے پہلے بندر کے درمیان ایسے جانور ملنے چاہیے جنہوں نے تھوڑا بولنا شروع کیا، پھر زیادہ بولنا شروع کیا، پھر زیادہ بولنا شروع کیا، یہاں تک کہ انسان نے ان سے کچھ اخذ کر لیا، وہ ہے ہی کوئی نہیں، ٹوٹل گیپ۔ اس لیے یہ اتنی قطعی دلیل ہے ایک سائنٹیفک کہ کوئی دنیا کا سائنسدان اس کو جھٹلا سکتا ہی نہیں ہے کہ یہ الہامی زبان ہے، اور جس
کلام الہی نے یہ مضمون پیش کیا ہے، اس نے حیرت انگیز صفائی سے یہی بات بیان فرمائی، خلق الانسان علمہ البیان، اور کسی جانور کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ علمہ البیان۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط فہمی دور کرنے کی خاطر یہ آیت آئی ہے کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ارتقائی چیز تھی جو آہستہ آہستہ حاصل ہو گئی ہے، یہ سکھائی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر ربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو پہلے بیان بھی خدا نے سکھایا، لکھنا بھی خدا نے سکھایا۔ نہ جانوروں کو بیان آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، دیکھ لیا؟ کیوں جی، وقت ابھی ہے نا۔